ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک ان حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ زمانے جاہلیت میں پیچھے بتایا گیا ہے کہ بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے، انہیں ستانے کے لیے وہ طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع، جب عدت پوری ہونے کی آتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے۔ تو اس طرح دسیوں، کبھی کبھی درجنوں طلاقیں ان کی ہو جاتی، وہ زندگی بھر اسی طرح عورتوں کو ستاتے تھے۔ ایک واقعہ زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیش آیا تھا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو سنا، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر جب عدت پوری ہونے والی ہوگی تو رجوع کر لوں گا، اسی طرح میں تمہیں ستاتا رہوں گا۔ تو ام المؤمنین نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ تو یہ جو زمانے جاہلیت سے لے کر کے عورتوں کے اوپر ظلم چلا آ رہا تھا، اس کے اوپر حتمی طور پہ پابندی لگا دی گئی اور فرما دیا گیا طلاق مرتان، یہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے شوہر اس مدت کے اندر یعنی عدت پوری ہونے سے پہلے ان کے شوہر ہی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ دوبارہ انہیں اپنے نکاح میں لوٹا لیں، یعنی رجوع کر لیں۔ ایک طلاق اگر دیا ہو تو رجوع کر لیں۔ تو یہ وہ طلاق جس طلاق کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے، اس کی حد بتائی جا رہی ہے کہ طلاق رجعی جس میں آدمی رجوع کر لے اور نکاح کی ضرورت بھی نہ پڑے، اس کی حد یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طلاق جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔
اب اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دیا تو اس کے بعد وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے واپسی کی یہی صورت ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس کے بعد صحبت ہو، اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر جو ہے یہ پہلے شوہر کی طرف جو ہے یہ پلٹ کر کے آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد بھلائی سے روک لینا ہے۔ بھلائی سے روک لینے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد اگر آدمی چاہے تو عورت کو اپنے نکاح میں واپس لے لے، اس طرح کی طلاق سے رجوع کر لے، تو یہ ہوا بھلائی سے روک لینا۔ اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو اچھے طرح سے ادا کرے، ایسا نہ ہو کہ اسے ستانے کی نیت سے روک لے۔ اور اگر بھلائی سے نہیں روک سکتا ہے وَتَصْرِيحٌ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر نیکوئی کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دینا۔ اچھے طریقے سے چھوڑ دینے کا یہ مطلب ہے کہ یا تو تیسری طلاق دے، تیسری طلاق اس کو دے دے تو عورت ایک دم جو ہے اس کے نکاح سے اب نکل جائے گی، اور اب اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، پھر صحبت ہو، پھر وہ طلاق دے، عدت گزرے پھر۔ یا چھوڑ دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو 2 ہی طلاق دے کر کے چھوڑ دو، تیسری طلاق 2 ہی مت، جیسے عدت گزری وہ خود گزرے گی، وہ خود ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ راستہ کھلا رہے گا کہ اگر کبھی اپنے اس حرکت کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہوئی تو واپس وہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں اسے صرف ایک ہی طلاق کی ملکیت رہے گی۔ اس کے بعد اگر ایک طلاق بھی دیا تو پھر عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اور تصریح بإحسان، اور بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینے کا یہ مطلب ہے کہ طلاق دینا ہے، دے کر کے چھوڑ دو، باقی اب عورت کی کوئی برائی یا اس کی غیبت یا اس کے جو ہے پوشیدہ یا ظاہری بیماریاں یا کوئی اور خرابیاں ذکر کرنا یا معاشرے میں اس کی امیج کو خراب کرنا، اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ بہرحال ایک طرح کی غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینے کا یہی مطلب ہے کہ تمہیں طلاق دینا ہے تم طلاق دے دو، یا اپنے نکاح میں نہیں رکھنا ہے تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دو، عدت گزر جائے گی، باہر ہو جائے گی۔ غصہ نہیں کم ہوا ہے تو آنے والے دوسرے مہینے میں ایک طلاق اور دے کر کے چھوڑ دو، اسے اپنے نکاح سے نکالنا ہی ہے تو اس صورت میں بھی نکل جائے گی، اور پھر جو ہے اپنے ساتھی دوست و احباب یا رشتہ دار میں جو ہے اس کی امیج کو خراب نہ کیا جائے۔ ایک بزرگ تھے تو میاں بیوی میں چپقلش ہوتی ہی رہتی ہے، تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوئے تو کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے خانگی معاملات ہیں، میرے اپنے گھر کے معاملات ہیں، میں تجھے کیوں بتاؤں۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے بات نہیں بنی تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو وہی شخص آ کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تو وہ آپ کی بیوی رہی نہیں، اب تو آپ نے اسے طلاق دے دیا، اب بتائیں کیا بات ہے، اس کے اندر کیا کمی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ میری بیوی بھی نہیں ہے، اب تو وہ ایک غیر محرم عورت ہے، اور ایک غیر عورت کی برائی میں کیوں بیان کروں، شریعت نے مجھے اس کی اجازت ہی نہیں دیا ہے۔ تو یہ جو رشتے ٹوٹے، مطلب قرآن کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اختلافات ہو بھی تو آدمی تہذیب کے دائرے سے اور شریعت کے دائرے سے نہ نکلے، تہذیب اور شریعت کے دائرے میں آدمی رہے۔
ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے عورتوں کو دیا ہے کچھ بھی، یعنی مہر دیا ہے یا تحفے میں کوئی چیز دی ہے، تو ان چیزوں کا جو ہے لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ طلاق کی نوبت آ گئی، اب دیکھے کہ جو ہے نہیں رہے گی تو جتنا ہدیہ دیا تھا وہ لے لیا جائے اور جتنا جو ہے مہر دیا تھا وہ لے لیا جائے۔ ہبہ جو ہوتا ہے، ہدیہ کو واپس کرنا، جو ہدیہ ہوتا ہے گفٹ جسے کہتے ہیں یا ہبہ، مسلم شریف میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کتا کوئی چیز کھا کر کے الٹی کرے اور پھر اسی کو واپس کھا جائے، تو اسی طریقے سے جو ہے ہبہ کو واپس لینا ہے۔ آدمی اگر کسی کو ہبہ کر دے کوئی چیز، کچھ ایسی صورتیں ہیں شریعت میں کہ ہبہ جو ہے کو واپس لینا ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے زوجیت، یعنی میاں نے بیوی کو کوئی چیز ہبہ کر دیا یا بیوی نے میاں کو کوئی چیز ہبہ کر دیا، تو اس کا واپس کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، واپس لینا اس کا ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پر فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے لینا تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لینے کی دوسری صورت ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ اگر دونوں کو اندیشہ ہو، یعنی میاں اور بیوی دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کر پائے گی، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی میں گرفتار ہوں گے، تو اس طریقے سے دونوں حق العبد میں گرفتار ہوں گے، اور حقوق اللہ سے زیادہ سخت حقوق العباد ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورت آ جائے اور بات بنتی نظر نہ آئے تو قرآن نے فرمایا ہے فلا جناح علیہما فیما ابتدت بہ، تو پھر دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں، یعنی شوہر اور بیوی کس بات میں؟ فیما ابتدت بہ، عورت جو فدیہ دے کر کے چھٹی لے لے، یعنی کچھ مال دے کر کے وہ طلاق لے لے اپنے شوہر سے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی حضرت جمیلہ، یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن حضرت ثابت بن قیس سے ان کی جم نہیں پا رہی تھی اور کافی اختلافات ہوتے تھے، تو بارگاہ رسالت میں انہوں نے شکایت کیا اور یہ عریضہ پیش کیا کہ وہ کسی طریقے سے مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے انہیں باغ دیا ہے، وہ باغ مجھے واپس کر دیں تو میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور کہا ٹھیک ہے، باغ میں دے دیتی ہوں، اور اگر کچھ چاہیے زیادہ مال تو میں وہ بھی دے دیتی ہوں۔ تو باغ انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف میرا باغ چاہیے، باغ لے لیا انہوں نے، طلاق دے دیا۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے کہ شوہر کچھ مال بیوی سے لے کر کے اس کے بدلے میں بیوی کو طلاق دے دے، اسی کو خلا کہا جاتا ہے، یہ بھی طلاق بائن ہوا کرتی ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر پائیں شوہر اور جو ہے بیوی، تو ایسی صورت میں بیوی کچھ مال دے کر کے چھٹی لے لے، یعنی وہ خلا لے لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ شوہر کو مال لینے میں کوئی حرج ہے، نہ بیوی کو مال دینے میں کوئی حرج ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خلا میں جب شوہر مال لے تو مہر سے زیادہ کا مطالبہ اسے نہیں کرنا چاہیے،
اگر وہ مہر سے زیادہ مطالبہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. لینے کو لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مہر سے زیادہ مطالبہ نہ کرے. جتنا مہر ہے مہر کے برابر یا مہر کے اندر اندر اس کے مال کا مطالبہ رہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی اس کے احکامات ہیں. فلا تعتدوها، تو ان حدوں سے باہر نہ جاؤ. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی ظالم ہیں. اس آیت کریمہ سے کچھ فوائد اور مسائل سامنے آئے. پہلی بات تو وہی جو میں نے ذکر کیا کہ اگر بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اس کی برائی بیان نہ کرے. عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کورٹ میں جو طلاق کا پیپر بنتا ہے اس میں طرح طرح کی وجوہات لکھی جاتی ہے کہ یہ مجھے ستاتا ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ ظالم ہے، مجھے کاٹ دے گا، مار دے گا، جان کا خطرہ ہے. تو یہ سب جو ہے ناجائز ہے. بس صرف اور صرف طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ لکھ دیا جائے، بس یہی کافی ہے. طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت جب پاکی کی حالت میں ہو اور ان ایام میں وہ عورت سے اس نے صحبت نہ کی ہو تو ایک طلاق اسے دے دے. یہ افضل ترین طریقہ ہے، یہ طلاق کا سب سے اچھا طریقہ. بس ایک طلاق دے کر کے اسے چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس کی عدت کے جو اخراجات ہیں، جو گھر کے خرچے ہیں، وہ سب جو ہے شوہر کے ذمے رہیں گے، وہ شوہر ادا کرے گا. عدت جو ہی پوری ہوگی وہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. وہی مقصد ہے، نکاح سے باہر کرنا وہی مقصد ہے، وہی مقصد حاصل ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ میں نے بتایا ہے کہ اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اگر اپنے اس اقدام کے اوپر شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، تو اس عورت کو واپس نکاح میں لینے کی صورت برقرار رہے گی، اور وہ صرف جو ہے نکاح جدید کے ذریعہ اور مہر جدید کے ذریعے وہ اسے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک دے، پھر جو ہے اگلے مہینے کے اگلے طہر میں ایک طلاق دے، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے. 3 طلاق جو یک لخت دے دی جاتی ہے، یہ طلاق سخت ناجائز و حرام ہے. یہ ناجائز و حرام ہے. لیکن ناجائز و حرام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ طریقہ تو ناجائز ہے، تو ناجائز جب ہے تو طلاق واقع کیسے ہوئی. اور یہی دھوکہ جو ہے غیر مقلدین جو ہے نوجوانوں کو دے دیتے ہیں، اور 3 طلاق دینے کے بعد بھی نوجوان جو ہے یا آدمی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے رہتا ہے. ان کے بہکاوے میں آ کر کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی جو صحبت ہوتی ہے وہ زنا ہوتی ہے. تو 3 طلاق اگر یک لخت کوئی دے دے تو طلاق پڑ جائے گی. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، لیکن چوری کی چھری سے اگر کوئی جانور ذبح کرے تو ایسی صورت میں وہ ذبح کرنا حرام ہے. یہ فعل حرام ہے، لیکن جانور ذبح تو ہو جائے گا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ چوری کی چھری ہم اٹھا کر کے لے آ کر کے چلائیں، یا کسی کی چوری کی ہوئی بندوق سے گولی چلائیں تو گولی لگے گی ہی نہیں. گولی تو لگے گی ہی لگے گی. اسی طریقے سے ناجائز طریقے سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق تو پڑ ہی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا. جب 3 طلاق انہوں نے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ طریقہ ناجائز ہے، جو ہے تم ابھی طلاق واقع نہیں ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو واقع کیا اور جائز رکھا اس طلاق کو کہ طلاق ہو گئی ہے. تو 3 طلاق اگر ایک محفل میں کوئی دے دے تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو ہی جائے گی. اس کی اور بھی بہت ساری دلیلیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کسی نے پوچھا تھا کہ 3 طلاق اگر کوئی یکلخت اپنی بیوی کو دے دے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طلاق اسے جدا کر دے گی، یعنی ایک طلاق اگر دے دو، عدت گزرے گی تو جدا ہو ہی جائے گی۔ اچھا، اور 3 طلاق عورت کو حرام کر دے گی۔ تو 3 طلاق اگر کوئی بھی دے ایک محفل میں تو طلاق واقع ہو ہی جائے گی۔ اس لیے غیر مقلدین کی تمام ائمہ کرام، خاص طور سے ائمہ 4، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاق دینے سے طلاق پڑ جائے گی۔ لہٰذا یہ غیر مقلدین جو کہتے ہیں یہ ان کی کھلی ہوئی گمراہی ہے، اس لیے ان کی گمراہی میں نہ آیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد اگر ظالم ہے، یعنی زیادتی اگر شوہر کی جانب سے ہے تو خلا میں پیسہ لینا منع ہے، کیونکہ ظلم و زیادتی شوہر کی جانب سے ہے۔ اب مزید یہ ظلم ہوگا کہ وہ پیسہ لے، تو مرد کی جانب سے اگر زیادتی ہے تو خلا میں وہ پیسہ نہ لے، لیکن عورت کی جانب سے اگر زیادتی ہے تو یہ عورت کی کمی ہے، اس کا قصور ہے، تو ایسی صورت میں خلا میں پیسہ وہ لے سکتا ہے، بلکہ خلا میں جو ہے معاوضہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ کہ مہر سے زیادہ چاہیے کہ وہ خلا میں رقم کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر شوہر نے خلا میں مہر سے زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا یا مہر سے زیادہ رقم اس نے لیا، تب بھی یہ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس سے یہ بھی ہے کہ خلا اسے کہتے ہیں کہ عورت کچھ مال دے کر کے اپنے شوہر سے جو ہے کہ زوجیت کے عوض میں کچھ مال دے کر کے شوہر سے وہ طلاق لے۔ طلاق شوہر ہی دے گا، عورت نہیں دے گی، طلاق جو ہے شوہر ہی دے گا، لیکن اس میں جو ہے خلا کا لفظ بھی ہونا چاہیے اور معاوضہ بھی ہونا چاہیے۔ طلاق کے عوض میں معاوضہ، جو چیزیں مہر میں مقرر کرنا جن چیزوں کا جائز ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، وہ تمام چیزیں خلا میں طلاق کا عوض بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔